اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یعنی اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اس سے بہتر جواب دیں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بہتر ہو گیا، یا کم از کم اسی میں لفظ بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی کہہ دو۔ وہی کا مطلب وعلیکم السلام، یعنی کم از کم اتنا تو ضرور کہیں، یا پھر اس سے بہتر کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ہمیں غور رکھنا چاہیے، جو بھی ہم کام کر رہے ہوں، جو بھی اعمال سر انجام دے رہے ہوں، تو ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں، یا اس کا مطلب یہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اور کسی کی بات سچی نہیں، اللہ کی بات سچی ہے سب سے زیادہ۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ اور نہیں تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ رہنے دیا؟ ترجمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا۔ اب دیکھو سارا الزام اللہ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا، جب اللہ نے نعوذ باللہ، اگر اللہ نے کسی کو گمراہ کیا تو پھر اللہ سزا کس چیز کے دے گا؟ تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ جسے اللہ نے گمراہ رہنے دیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، یہ ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ کن کو دوست نہ بناؤ، کن کو مددگار نہ بناؤ؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ۔ اب اوپر اگر آیت کا ترجمہ ہم یہی کریں کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا
تو اس کا مطلب ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم ہماری طرح کافر وہ بھی ہو جائیں. تو اس کا مطلب وہ خود کافر ہیں، اللہ نے ان کو کافر نہیں بنایا، انہوں نے خود ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ رہنے دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی آیت ہے اور اس کو یہیں پڑھ کر مکمل کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. مگر جو ایسی قوم سے علاقے رکھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں یا پیغام دیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی. ٹھیک ہے جی. علماء سے بھی رجوع کیا کریں اور علماء سے بھی ان تمام آیات مبارکہ کی تفسیر اور تعویل سمجھا کریں. ہم تو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہم ظاہر عالم نہیں ہیں، اور ہمیں وہ علم نہیں ہے جو علم علماء کے پاس ہے. ہم تو برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا حصہ ثواب میں ڈالنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اور صدقہ جاریہ کے طور پر پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ ہم صحیح قرآن کریم سمجھتے رہیں اور سمجھ کر عمل کرتے رہیں صحیح، اور صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما اور ہمیں ان کے پیروکاروں میں شمار فرما، اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی حکومت میں زندگی گزارنے والا بنا. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.